آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ریفرنس فل کوڈ ریفرنس تو ہو گیا، لیکن کل کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے۔ اسے سیاحیہ آفریدی صاحب ان کی حلف برداری کی تقریب کے دوران ہوگا۔ ججز کے اندر آئین کو لے کے، قانون کو لے کے اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ اب جو آج پیغام دیا گیا تھا وہ پیغام تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ناراضگی کا، ناپسندیدگی کا۔ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس عطر منیلا صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور اس کے بعد جسٹس شہزاد ملک صاحب، کیا یہ اس حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے؟ آج آپ سے بہت بڑی خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے ہواؤں کے رخ تبدیل ہو جائیں گے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ریفرنس فل کوڈ ریفرنس تو ہو گیا، لیکن کل کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے، اس پر میں آج آپ سے بات کروں گا۔ اور کل چیف جسٹس جو ہے وہ اپنا حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ میں آج آپ کے اس ویلاگ میں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں جی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ آج اس فل کوڈ میں نہیں آئے۔ وہ میں آپ سے آخر میں شیئر کروں گا کہ کل ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ کام جو ہے وہ نئے آنے والے چیف جسٹس جو ہیں جسٹس سیاحیہ آفریدی صاحب ان کی حلف برداری کی تقریب کے دوران ہوگا۔ یہ خبر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے آپ کو یہاں پر میں لے کے جاؤں گا آج کا جو فل کورٹ ریفرنس ہوا۔ اس فل کورٹ ریفرنس تھوڑا سا میں ماضی آپ کو بتاؤں کہ فل کورٹ ریفرنس کسی بھی آؤٹ گوئنگ جج کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ اگر اس کو مختصراً میں یہ کہوں کہ جب کوئی بھی چیف جسٹس اپنی دانش میں بہترین کارکردگی کے بعد یہاں سے جاتا ہے تو اس کو جو سپریم کورٹ کی طرف سے ایک خوبصورت گفٹ دیا جاتا ہے وہ یہ ایک فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے۔ اس ریفرنس میں تمام جج صاحبان شرکت کرتے ہیں فل کورٹ ریفرنس میں، اور اس کے بعد بار کونسلز کے نمائندے، صحافی اور خطابات کرتے ہیں، اور جانے والی شخصیت کو نارملی خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں کسی کو گلہ شکوہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، گلے شکوے ہوئے تو وہ بھی دبی زبان میں پیار محبت سے شوگر کوٹڈ گلے شکوے بھی کیے گئے۔ اب جو فل کورٹ ریفرنس ہوا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، اس وقت سپریم کورٹ میں جو جج صاحبان موجود ہیں ان میں سے 12 جج صاحبان نے شرکت کی۔ 12 جج صاحبان، کل جج صاحبان جو 16 تھے، جس میں سے میری اطلاعات کے مطابق 2 جج صاحبان جو ہے وہ ان کا تعلق وہ ایڈ ہاک ججز تھے، اور 2 جو ہیں وہ وفاقی شرعی عدالت سے جو ہے وہ ان کا تعلق تھا۔ وفاقی شرعی عدالت سے 2 جج صاحبان کا جو ہے وہ تعلق تھا۔ یہ کل تعداد جو ہے یہ 16 تھی۔ اب اگر وفاقی شرعی عدالت کے جج صاحبان کو سائڈ پہ کر دیں، پھر ایڈ ہاک ججز کو بھی سائڈ پہ کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 جج صاحبان جو ہے وہ، اور 13ویں تو قاضی صاحب خود ہو گئے، 12 اور 13 کا تناسب جو ہے یہ اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہے، یعنی کہ میجورٹی جج صاحبان جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ، میں سپریم کورٹ کی زبان استعمال کرتا ہوں، میجورٹی جج صاحبان جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ ایگری کرتے ہیں۔ وہ تھوڑے بہت تو چیز ہوتی ہے۔ اب جو نہیں گئے، کل کے حلف برداری کی تقریب میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ میں آپ سے آج ضرور شیئر کروں گا، لیکن آخر پہ کروں گا۔ پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، آج جن جج صاحبان نے شرکت نہیں کی ان میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ نہیں تھے، اور منصور علی شاہ صاحب عمرے کی ادائیگی کے لیے جا چکے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رجسٹرار صاحب کو ایک خط لکھ کے اپنے جو تحفظات کا اظہار کر دیا کہ وہ کیوں اس فل کورٹ میں نہیں آ رہے۔ سارا دن آپ ٹی وی چینلز کے اوپر یہ خبریں سنتے بھی رہے ہیں، آگے بھی سنتے رہیں گے خط کے متعلق جو ہے، لیکن اس کے اندر جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قاضی منصور علی شاہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اس پہ جو جسٹس نثار صاحب تھے، ثاقب نثار صاحب، ان کے فل کورٹ ریفرنس میں بھی شرکت کی تھی کیونکہ ان سے اختلافات تھے۔ ججز کے اندر آئین کو لے کے، قانون کو لے کے اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب 5 رکنی بینچ 3 رکنی بینچ بیٹھتا ہے تو اس میں بھی اگر اختلافی نوٹ ہو تو اب اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت بڑا کوئی اختلاف ہے۔ اب یہاں پر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اسکرین کے پیچھے کیا چل رہا ہے۔
جن جج صاحبان نے ریفرنس میں شرکت نہیں کی، میں نے ان کے نام آپ کو بتائے ہیں، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پیغام دیا۔ اب جو منصور علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے تو اپنا پیغام کھل کے دے دیا۔ باقی جو 4 جج صاحبان ہیں، منیب اختر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، تنمن اللہ صاحب اور شہزاد ملک صاحب، انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے۔ بہرحال کوئی پابندی بھی نہیں ہے بتانے کی، 100 مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں اگر ہم اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو۔ پھر انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی بیرونی مداخلت کے راستے انہوں نے روکنے کی بجائے ان کو مزید دروازے تعمیر کر دیے، جو وجوہات کافی پریشان کن ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا میں ایک لاسٹ نائٹ کو ایک عشائیہ ہوا تھا جس میں بھی یہ بار کونسل کی جانب سے عشائیہ دیا گیا تھا، اور اس میں تقریباً تمام ہائی کورٹس کے جج صاحبان نے شرکت کی۔ ہماری چیف جسٹس لاہور کی جو عالیہ نیلم صاحبہ ہیں یہ بھی تھی، پھر وہاں پر بھی جج صاحبان کی بڑی تعداد نے شرکت کی، اور وہاں پر منصور علی شاہ صاحب تو ظاہر عمرے پہ چلے گئے ہیں تو نام تو ظاہر ان کا بتانا ضروری ہے۔ اس میں جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس عطر من اللہ صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب یہ شرکت نہیں کی۔ یقیناً شاہد وحید صاحب کی بھی کوئی نہ کوئی جسٹس مصروفیت ہوگی، اور باقی جج صاحبان کا بھی نہیں پتہ منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اب آ جائیں سب سے اہم بات، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فل کورٹ ریفرنس، اس میں ان 4 جج صاحبان نے شرکت نہیں کی، جن کے میں نام بھی آپ کے سامنے لے چکا ہوں۔ ایک نے وجہ بتا دی۔ اب کل کیا ہونے جا رہے ہیں؟ کل کی سب سے امپورٹنٹ خبر، سب سے بڑی خبر جو پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے، پاکستان کے جوڈیشل فیوچر کے حوالے سے ایک میسج دے گی، وہ ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی بطور چیف جسٹس حلف برداری کی تقریب، جو ایوان صدر میں منعقد ہوگی، اور صدر پاکستان جناب محترم آصف علی زرداری صاحب ان سے عہدے کا حلف لیں گے۔ اب یہ جو حلف برداری کی تقریب ہے، اس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، کیا رسپانس دیا جائے گا اس پہ؟ جناب تمام سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو دعوت نامے ہوتے ہیں، فیملیز کو دعوت نامے ہوتے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اگر پرسنلی اگر کسی کو، اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی دوست کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایوان صدر میں انوائٹڈ ہوں گے۔ اور اب جو آج پیغام دیا گیا تھا وہ پیغام تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ناراضگی کا، ناپسندیدگی کا، 100 اختلافات ہو سکتے ہیں۔ کل کی اس حلف برداری کی تقریب میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا منصور علی شاہ صاحب تو خیر عمرے پہ ہیں، کیا جسٹس منیب اختر صاحب، کیا دیکھنے کی چیز جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس عطر من اللہ صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، اور اس کے بعد جسٹس شہزاد ملک صاحب، کیا یہ اس حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے؟ اگر تو شرکت کریں گے، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ ان 4 جج صاحبان میں سے بھی 2 جج صاحبان شرکت کریں گے۔ اب اگر شرکت نہیں کی جاتی تو کیا یہ پھر کوئی پیغام دیا جا رہا ہے؟ جسٹس یحییٰ آفریدی، کل کا پیغام تو آ گیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے، آج کا یہ جو آنے والا کل ہے اس کا پیغام جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے ہوگا۔ کیا تمام جج صاحبان، جج صاحب جو ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو کہتے ہیں کہ چشم ما روشن دل ما شاد، وہ اس طرح کا کوئی اگر وہ آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ماضی میں جو قاضی صاحب کے زمانے میں اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے، اب وہ جا چکے ہیں۔ اب یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ نئے چیف جسٹس ہیں، اور ہم چیف جسٹس نئے جو ہیں ان کے ساتھ مل کے چلیں گے۔ گو کہ جسٹس منیب اختر صاحب کے تھوڑے سے اس چیز پر ہو سکتے ہیں تحفظات کہ وہ بھی امیدوار تھے، ان کا بھی نام گیا تھا، لیکن ایز سچ وہ ڈائریکٹ متاثرہ فریق نہیں ہے، کیونکہ اگر تو دیکھا جائے پرانے قانون کے مطابق تو منصور علی شاہ صاحب متاثرہ فریق ہے۔ نئے قانون میں تو 3 نام گئے، ان میں سے کمیٹی کی مرضی، جس کو مرضی وہ کرے۔ اب دیکھیں کل کون شرکت کرتا ہے، نہیں شرکت کا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ، سب سے فیوچر میں جو جوڈیشری کے اوپر ہماری کیسے چلے گی، کیا عدالتوں میں اختلاف رائے ہوگا، بینچز کیسے بنیں گے، کمیٹی کیسے تشکیل دی جائے گی، یہ کل کی
اس حلف برداری کے اوپر انحصار کرتا ہے۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔